السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ الحمدللہ. مجھے آج یہاں آ کر آپ سب کے درمیان بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. الحمدللہ آپ سب نوجوان بچیاں علم حاصل کرنے والی اور آگے بڑھنے والی ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں بہترین کامیابیاں نصیب کرے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دوست تھے، جن کو ایک بہت بلند مقام ملا، جن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگ کو گلو گلزار کر دیا، جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا عزم کر لیا، جنہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا گھر تعمیر کیا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت خاص بندے تھے اور ان سے بہت دعائیں کرنے والے تھے، ان کے آگے جھکنے والے تھے، بہت شکر گزار تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بہت قدر کرنے والے تھے. ان کی ایک دعا قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور میں چاہوں گی کہ آپ سب بھی اپنے لیے یہ دعا کیا کریں. وہ دعا کیا ہے؟ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. رب ہب لی حکما، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر، قوت فیصلہ عطا کر، حکمت عطا کر. والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا، صالحین کی صحبت عطا فرما. واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور بعد والوں میں مجھے سچی ناموری عطا کر، اچھی شہرت عطا کر. واجعل لی من ورثۃ جنۃ النعیم، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں شامل کر دے. ولا تخزنی یوم یبعثون، اور جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے یعنی قیامت کے دن، اس دن مجھے رسوا نہ کرنا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم سلامت دل لے کر آیا. اس دعا میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. ایک انسان اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کے حاصل کرنے کی تمنا کرتا ہے، اس کی بہت سی ایمبیشنز ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، ڈریمز ہوتی ہیں، زندگی میں وہ کچھ اچیو کرنا چاہتا ہے. اور خاص طور پر آپ جیسے بچے، آپ کی ایج کے لوگ جن کے آگے ابھی زندگی کی بہت سی منزلیں ہوتی ہیں، ان کی تمنائیں اور امنگیں بھی بڑی ہوتی ہیں. لیکن زندگی میں انسان کچھ بھی بن جائے، کہیں بھی پہنچ جائے، تو وہ اسی وقت صحیح معنوں میں کامیاب ہو سکتا ہے جب اس کے پاس یہ 4 چیزیں ہوں. یہ 4 چیزیں کامیابی کی علامت ہیں، جن میں سب سے پہلے حکمت، صحیح قوت فیصلہ، نیک لوگوں کی کمپنی، اچھی صحبت، اچھے دوست، اچھے ساتھی، مرنے کے بعد سچی ناموری، اچھے لفظوں میں یاد کیا جانا، اور پھر آخرت میں جنت النعیم کا ملنا، جنت کا حاصل کرنا، اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنا، ہر طرح کی بے عزتی سے بچنا. انسان اپنی زندگی میں ہر وقت کچھ نہ کچھ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے. مثلا میں یہاں آ جائی، یہ بھی ایک فیصلہ تھا. آپ یہاں آ کر بیٹھے، یہ بھی ایک فیصلہ تھا. آج آپ اسکول آئے، یہ آپ کا ایک فیصلہ تھا. آپ نے اس اسکول میں داخلہ لیا، یہ آپ کا ایک فیصلہ تھا. اسی طرح بعد میں بھی آپ کی شادی کہاں ہوگی، کہاں شادی کرنی ہے، کہاں نہیں، کون سا رشتہ ایکسپٹ کرنا ہے، کون سا نہیں، جاب کیا کرنی ہے، گھر میں کیا کرنا ہے. مختلف کاموں میں انسان ہر وقت کچھ نہ کچھ فیصلے کرتا رہتا ہے. کچھ فیصلے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ فیصلے بڑے ہوتے ہیں.
کچھ فیصلے کرنے سے عام طور پر انسان کی زندگی میں کوئی بڑا چینج نہیں آتا، لیکن کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انسان وہ درست نہ کرے، صحیح نہ کرے، تو انسان کی زندگی خطرناک موڑ مڑ سکتی ہے. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے صحیح فیصلے کرنے کی قوت عطا کر، اور پھر ڈیسیژن پاور عطا کر. کیونکہ جو لوگ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں، مثلاً اگر آپ گاڑی لے کے سڑک پہ آ گئے ہیں اور آپ کو کہاں سے ٹرننگ لینی ہے، کہاں سے مڑنا ہے، کہاں سے نہیں مڑنا، اور پھر کس لین میں رہنا ہے، کس سپیڈ پہ چلانا ہے، اگر ان ساری چیزوں میں آپ صحیح فیصلہ نہیں کرتے تو آپ ایکسیڈنٹ سے نہیں بچ سکتے، آپ صحیح منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. آپ کو سارا وقت گاڑی چلاتے ہوئے الرٹ ہونا پڑتا ہے اور ہر وقت صحیح ڈیسیژن بنانے پڑتے ہیں. اگر آپ اس وقت غلط ڈیسیژن بنا لیں تو آپ کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے، آپ کا سارا وقت ضائع ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور گاڑی کے اندر جا کے ٹکر لگا دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ ایسا کام وہاں پہ کریں کہ آپ کی گاڑی کے نیچے کوئی چیز آ جائے. تو اس لیے بہت عقل مندی کے ساتھ سوچ سمجھ کے رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن لینا کامیابی کی علامت ہوتی ہے. مثلاً آپ کو کیا بننا ہے، آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ آپ ایک ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، آپ ایک ٹیچر بننا چاہتے ہیں، آپ صرف ہوم میکر بننا چاہتے ہیں، صرف ایک مدر کے رول میں رہنا چاہتے ہیں، آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے بارے میں اگر آپ اپنی صلاحیتوں کو سامنے رکھ کے، اپنی ذہنی طاقت اور اپنی قابلیت کو سامنے رکھ کے آپ فیصلہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. جو آپ بننا چاہتے ہیں پھر اس کے لیے آپ صحیح محنت بھی کریں گے. لیکن اگر آپ صحیح فیصلہ نہیں کرتے کہ آپ کے اندر صلاحیت ہے ہی نہیں، پوٹینشیل ہے ہی نہیں، قابلیت ہے ہی نہیں، اور آپ اپنے لیے کوئی ایسی چیز سوچ لیتے ہیں، ایسی جگہ اوپر جانے کا سوچتے ہیں جہاں آپ چڑھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، تو آپ صحیح جگہ پر نہیں پہنچ سکتے. تو جب بھی آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہو، جب بھی آپ کو کوئی ڈیسیژن بنانا ہو، جب بھی آپ کو زندگی میں کوئی موڑ موڑنا ہو، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کیجیے کہ ربی ھب لی حکما، اللہ مجھے قوت فیصلہ دے، مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت دے. حکم کا ایک معنی حکمت بھی کیا جاتا ہے، وزڈم، کہ اللہ مجھے وزڈم عطا کر، حکمت عطا کر. اور حکمت بھی کیا ہے؟ حکمت بھی دراصل صحیح جگہ پر صحیح چیز رکھنا، چیزوں کو ان کے اصل مقام پر رکھنا، جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے اس کو وہاں پر رکھنا. یہ بھی انسان کی کامیابی کی علامت ہے. وہ شخص کامیاب ہے جو ہر چیز کی قدر و قیمت پہچانتا ہے اور اس کو اس کے مقام پر رکھتا ہے. مثلا جو بچے اپنے ماں باپ کی قدر و قیمت پہچانتے ہیں، ان کا مقام پہچانتے ہیں، اپنے ٹیچرز کا مقام پہچانتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ ان کو عزت دیں گے، ان کی رسپیکٹ کریں گے، ان کا احترام دیں گے، ان کے ساتھ تمیز سے بات کریں گے، ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے، کیونکہ انہوں نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ ہمارے والدین، ہمارے استاد ہم سے بڑے ہیں، اللہ نے ان کو ہمارے اوپر رکھا ہے. یعنی جو بچے یہ جانتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہم پر بہت احسان کیے، جن بچوں کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں، جتنے بھی بڑے ہیں، وہ سب قابل احترام ہیں، خواہ وہ ہمارے رشتے دار ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں ان سب کی عزت کرنی چاہیے. تو ایسے بچے، انہی کے بارے میں کہا گیا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جو با ادب ہوتا ہے، جو احترام کرتا ہے، جو بڑوں کی بات سنتا ہے، ان کا احسان مانتا ہے، ان کے آگے جھکتا ہے، وہ دراصل زندگی میں کامیاب ہوتا ہے. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے نا. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ، کیا کہا گیا ہے؟ احسانا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کی قدر و قیمت پہچانو، ان کے لیے دعائیں کرو. والدین کے لیے کون سی دعا کرتے ہیں؟ قرآن میں کون سی دعا سکھائی گئی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
اے میرے رب ان دونوں پر رحمت فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، یعنی جس طرح انہوں نے مجھ پر احسان کیا ہے تو بھی ان پر اپنی رحمت نازل فرما. پھر اسی طرح آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص طور پر اولاد کو یہ تلقین فرماتے ہیں کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما، کہ اگر اما یبلغن اگر پہنچے عندک تمہارے پاس الکبر بڑھاپے کو، بڑی عمر کو، احدہما او کلاہما ان میں سے ایک یا دونوں، یعنی ماں یا باپ یا دونوں ہی ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، عمر بڑی ہو گئی ہے، ان کی عقل کمزور ہو گئی ہے، تو پھر تمہیں کس طرح ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے؟ فلا تقل لهما اف، ان کو اف نہیں کہنی. اف آپ تو یہ بات بار بار کرتے رہتے ہیں، آپ تو ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں. نہیں، والدین ڈانٹ سکتے ہیں، اولاد والدین کو نہیں ڈانٹ سکتی. فلا تنہرهما ان کو ڈانٹ کے بات نہیں کرو. وقل لهما قولا کریما، وقل لهما اور کہو ان دونوں کو، یعنی ماں کو بھی باپ کو بھی، کیا کہو؟ قولا بات، کریما عزت والی، کرم والی، اچھی، نرم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اپنے کندھے ان کے لیے جھکا کے رکھو. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہو کہ اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، اے رب ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا، جب میں چھوٹا سا تھا، نہ میں خود کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، نہ اپنی گندگی صاف کر سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا، نہ سردی میں اپنے آپ کو ڈھانک سکتا تھا، نہ گرمی میں ٹھنڈی ہوا دے سکتا تھا. میرے والدین نے ایک ایک چیز میرے لیے کی. اسی طرح استاد کا درجہ ہے، استاد کا مقام ہے کہ استاد ہمیں لکھنا پڑھنا سکھاتے. ہمیں کچھ آتا نہ تھا، ہم ماں باپ کے پیٹ سے لکھنا پڑھنا نہیں جانے، ہمارے استادوں نے ہمیں الف بے لکھنا سکھایا، ہمیں خوابوں انہوں نے قرآن پڑھایا یا اسکول کی اسٹڈیز میں انہوں نے ہمیں آگے بڑھایا. ایک کے بعد ایک سال انہوں نے اپنی زندگیاں لگائی، انہوں نے اپنی نیند اور آرام قربان کیا اور لمبا عرصہ پہلے خود تعلیم حاصل کی، پھر ہمیں سکھایا. تو ان کا بھی ہم پر بہت بڑا احسان ہے. کسی بھی انسان کی ویلیو اور قدر و قیمت اس سے پہچانی جاتی ہے کہ اس کا معاملہ دوسروں کے ساتھ کیسا ہے، اس کا اخلاق دوسروں کے ساتھ کیسا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو شاید ان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، یا ہم اپنے ٹیچر کے ساتھ عزت احترام کا معاملہ کرتے ہیں تو شاید ٹیچر کو کچھ مل رہا ہوتا ہے. نہیں، آپ ان کو دے رہے ہوتے ہیں لیکن دراصل آپ خود حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تعریف آپ کی ہوتی ہے کہ یہ بچہ کتنا اچھا ہے، کتنا ادب والا ہے، کتنا احترام کرنے والا ہے، کتنا ویل بیہیوڈ ہے، کتنا ویل مینرڈ ہے. تو اس میں کوئی عزت کی بات نہیں کہ ہم بدتمیزی کے ساتھ بات کریں یا چیخ چلا کر بات کریں یا ہم منہ موڑ کے بات کریں. قرآن مجید میں ہمیں منہ پھیر کے بات کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تم اپنے گال کو لوگوں سے موڑو مت، پھیرو مت. اصل میں تسعر کا لفظ جو ہے یہ اونٹ کی ایک بیماری سے ہے، جس میں اونٹ کی گردن میں کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو وہ گردن ایک طرف موڑ کے رکھتا ہے. کیا تمیز سکھائے گی کہ جب تم کسی سے بات کرو تو اس کی طرف دیکھ کر بات کرو، ادب سے بات کرو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے نہ چلو، تکبر سے نہ چلو. جو جتنا جھکتا ہے، کہتے ہیں نا سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، یعنی جیسے ایک بوٹل ہے نا، تو یہ جس وقت جھکے گی تو پھر اس کا پانی دوسری طرف جائے گا، تب اس سے فیض دوسروں کو پہنچے گا. اسی طرح جو انسان جھکتا ہے، جس انسان کے اندر عاجزی ہوتی، وہ دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کا پیغام بن جاتا ہے. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم سب اپنے بڑوں کی عزت اور احترام کرنے والے اور باقی تمام لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ معاملہ کرنے والے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے بہترین تھا، جس کی گواہی قرآن مجید نے دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں.
اخلاق کے اونچے مرتبے پر فائز ہیں. اور آپ کا اخلاق کیا تھا؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بازاروں میں شور نہیں کرتے تھے، چیختے چلاتے نہیں تھے، آہستہ آواز میں بات کرتے تھے، دوسروں کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے. آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. قیامت کے دن جب ہماری ملاقات آپ سے ہوگی تو سوچئے آپ ہم پر فخر کریں گے یا ہمیں دیکھ کر کہیں گے کہ ان کو مجھ سے دور کر دو. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ مجلس میں میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے ہوں گے. جتنا جس کا اخلاق اچھا ہوگا وہ قیامت کے دن اتنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا. اور یہ کون لوگ ہیں جو اپنے کندھے جھکا کر رکھتے ہیں، جو محبت کرتے ہیں اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، یعنی دوسروں کو محبت دیتے ہیں، دوسروں کو رسپیکٹ دیتے ہیں اور پھر لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں. تو یہ اچھے اخلاق جو ہیں یہ اصل میں انسان کی قدر و قیمت اور انسان کی ویلیو کو بڑھاتے ہیں اور انسان کو بڑا انسان بناتے ہیں. اس لیے ہم کہیں پر بھی پہنچ جائیں، ہم بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ جائیں، دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، کسی عہدے کے اعتبار سے، آپ چاند پہ پہنچ جائیں، لیکن کبھی ان لوگوں کو نہ بھولیں جنہوں نے سیڑھی بن کر آپ کو وہاں تک پہنچایا، جو آپ کے والدین اور آپ کے استاد ہیں. ان کو ہمیشہ دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. زندہ ہوں تو ان کی قدر کریں، فوت ہو جائیں تو ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں. یہی حکمت ہے، یہی سمجھ ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. تو پہلی دعا کیا ہے؟ اللہ مجھے حکمت، وزڈم عطا کر، عقل مندی عطا کر، سمجھ بوجھ عطا کر، صحیح وقت پر صحیح بات کرنے کی صلاحیت دے، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت دے، ہر چیز کو اپنے اصل مقام پر رکھنے کی توفیق دے. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. دوسری چیز جو آپ اپنے لیے مانگا کریں اور جس چیز کو آپ چیک کیا کریں وہ آپ کی دوستی ہے، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کی کمپنی ہے. اگر آپ کے دوست اچھے ہوں گے تو آپ ایک اچھا انسان بنیں گے، آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی. لیکن اگر آپ کے دوست اچھے نہیں تو آپ شاید کتنے بھی قابل ہوں، آپ سب سے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں. بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو انتہائی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، بہت ذہین ہوتے ہیں، لیکن ان کی کمپنی جب اچھی نہیں ہوتی، جب وہ ایسے بچوں کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں جو نکمے ہوتے ہیں تو وہ بھی نکمے بن جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اس لیے تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی رکھے ہوئے، وہ کس سے محبت کرتا ہے. مثلاً آپ کو غیبت کرنا پسند نہیں، لیکن اگر آپ کی دوستی کسی ایسے انسان سے ہے جو بہت غیبت کرنے والا ہے، بیک بائٹنگ کرنے والا ہے، دوسروں کے اوپر ہنسنے والا ہے، بدتمیزی کرنے والا ہے، مذاق کرنے والا ہے، تو پھر آپ بھی خود بخود اس کے رنگ میں رنگ جائیں گے، آپ بھی اس کے ساتھ مل جائیں گے، کیونکہ اس کے بغیر تو دوستی رہ نہیں سکتی نا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اچھی بات کریں اور دوست دوسری کرے اور آپ کی دوستی نہیں؟ پھر تو کانفلکٹ ہی کانفلکٹ رہے گا اور دوستی ختم ہو کے رہ جائے گی. تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا دوست کہا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل، خلیل کہتے ہیں بہت ہی خالص دوست. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست کہا. انہوں نے اپنے لیے کیا دعا مانگی کہ اللہ مجھے صالحین کی کمپنی عطا کر، نیک لوگوں کا ساتھ دے، نیک لوگوں کی دوستی عطا کر، اچھے ساتھی دے، اچھی کمپنی دے. اگر ایسے لوگ آپ کے ساتھی ہیں کہ جو خوب محنت کرنے والے ہیں، دوسروں کا ادب کرنے والے ہیں، اچھے اچھے کام کرنے والے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ مل کر خوب محنت کریں گے، خوب پڑھیں گے، خوب اپنے ماں باپ کا، اپنے اسکول کا، سب کا نام روشن کریں گے. اور اسی طرح ایسے لوگوں کو دوست بنائیے جن کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آئے، جو آپ کو اللہ کی یاد دلانے والے ہو. نماز کا وقت ہو تو آپ کو نماز کی یاد دلانے والے کہ نماز کا وقت. وہ آپ سے پوچھنے والے ہو کہ آج آپ نے کتنا قرآن پڑھا. وہ آپ کو یاد دلانے والے ہو کہ آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے. وہ آپ کو یاد دلانے والے ہو کہ آپ نے اسکول کا کام بہت اچھی طرح کرنا ہے. وہ ایسے نہ ہو کہ جن کے سامنے آپ کو یہ بھی جھوٹ بولنا پڑے کہ میں تو پڑھتی ہی نہیں، حالانکہ آپ پڑھتے ہو. کیونکہ کچھ لوگ
ایک دوسروں کو اسکول میں بہت عام ہوتا تھا جب ہم پڑھتے تھے کہ خوب پڑھ کے پھر کہتے تھے ہم نے تو کچھ نہیں پڑھا، حالانکہ جھوٹ بھی ہوتا ہی اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں. اور یہ دراصل کیا ہے، دوسرے کو بتانا تم بھی نہ پڑھو، میں بھی نہیں پڑھتا تم بھی نہ پڑھا کرو، فکر کی بات ہے. ان چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. نہ پڑھنا کوئی اچھی علامت تھوڑی، زیادہ پڑھنا اچھی بات ہے، زیادہ پڑھنے پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے، خوشی ہونی چاہیے، نہ کہ نہ پڑھنے پر نکمے رہنے پر. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. پھر تیسری دعا جو انہوں نے مانگی وہ تھی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ بعد والوں میں مجھے سچی ناموری عطا کر، کیونکہ جب میں فوت ہو جاؤں، جب میں مر جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں، تو اس وقت لوگ مجھے اچھے الفاظ میں یاد کریں. یہ کس کے لیے ممکن ہوتا ہے؟ یہ صرف اسی کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ جو دنیا میں اچھے کام کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا. لوگوں نے اس کی برائیاں کرنی شروع کر دی کہ بڑا خراب آدمی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا جہنم واجب ہو گئی. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ آپ نے بتایا کیونکہ لوگوں نے اس کے حق میں بری گواہی دی کہ یہ برا انسان تھا. جب انسان فوت ہو جاتا ہے نا تو اس کا اپنا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے. اس کے بعد کچھ چیزیں اس کو فائدہ دیتی، جس میں نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی، وہ علم جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، نفع مند علم، اور اسی طرح وہ مال جو صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگایا جاتا ہے، وہ چیزیں بعد میں فائدہ دیتی ہیں. اسی طرح ہمارے آثار جو ہیں اچھے یا برے وہ فائدہ یا نقصان دیتے ہیں. تو اس شخص کے لیے جہنم کیوں واجب ہوگی؟ کیونکہ لوگوں کی گواہیاں اس کے حق میں بری تھی. اس کے برعکس ایک دوسرا جنازہ آپ کے پاس سے گزرا تھا، لوگوں نے اس کی تعریف کی، آپ نے فرمایا وجبت. لوگوں نے پوچھا کہ کیا واجب ہوا؟ آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اس کے بارے میں اچھی گواہی دے رہے تھے کہ یہ نیک انسان تھا، یہ اچھا انسان تھا. اچھی گواہیاں کیا ہوتی ہیں؟ بڑا ہی ادب والا تھا، بڑا نمازی تھا، غریبوں کو بڑا خیال رکھتا تھا، ہر ایک کے کام آتا تھا، اچھے اخلاق سے پیش آتا تھا. ہم سوچیں کہ جب ہم مریں گے لوگ ہمیں کس نام سے یاد کریں گے؟ کہ شکر ہے کوئی لڑاکا شخص سر سے اترا، شکر ہے جان چھوٹی، یا لوگ روئیں گے ہمارے لیے کہ ہم نے ایک بہت ویلیوبل چیز کھو دی. تو ہم میں سے ہر ایک کو، اور خاص طور پر لڑکیوں کو، اپنے لیے بہت کیئرفل ہونا چاہیے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو ان کی عزت پر حرف لانے والا ہو، ان کے ماں باپ کی بدنامی کا سبب ہو. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لڑکے لڑکیوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور لڑکیاں ان سے دوستی کر لیتی ہیں. اور جیسے ٹیلی فون وغیرہ کے ذریعے اب تو ہر وقت لوگوں کے ہاتھ میں نیٹ ہوتا ہے، چیٹنگ ہو رہی ہے، لڑکوں سے باتیں ہو رہی ہیں ادھر ادھر. ان چیزوں سے بھی لڑکیوں کو ضرور پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں دنیا میں بھی نقصان دیتی ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان دیتی ہیں. دنیا میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی جو ایک معصوم اور بھولی بھالی لڑکی ہوتی ہے، جس کو کل شادی کے بعد اپنے شوہر سے محبت کرنا ہے اور شوہر اس سے محبت کرے گا، وہ اگر شادی سے پہلے ہی اور لڑکوں کے پیچھے جا رہی ہے اور لڑکے اس کے پیچھے جا رہے ہیں تو اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ ایک طرح سے خیانت کر رہی ہے. تو لڑکی کی عزت، لڑکی کی عصمت، لڑکی کا جو مقام ہے وہ اسلام میں بہت بڑا ہے. اللہ نے بہت عزت دی عورت کو، اسے اپنا مقام کھونا نہیں چاہیے، اسے شادی سے پہلے ایسی حرکتیں کرنی نہیں چاہیے، یہ اس کے لیے ناپسندیدہ ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے لوگ کیا گواہی دیں گے کہ فلاں لڑکی کیسی تھی، کیونکہ انسان کی پھر وہ شہرت بھی بن جاتی ہے نا ویسی. اور بعض اوقات لڑکیاں ساری زندگی سولی پہ لٹکی رہتی ہیں کہ اگر ان کے شوہر کو پتہ چل گیا کہ ان کی دوستی کسی اور لڑکے سے تھی تو شاید وہ طلاق ہی دے دے، شاید وہ برداشت نہ کر سکے، شاید وہ اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لے. طرح طرح کے مسائل ہوتے، خاندان میں بدنامی ہو جاتی، ان کی عزت نہیں رہتی. اس لیے آپ بچیاں خاص طور پر اس چیز کا ضرور اہتمام کریں کہ ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کریں. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے
کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں، یعنی لڑکوں کو دیکھے نہیں، اور خاص طور پر غلط نظروں سے نہ دیکھیں. لڑکوں کو بھی منع کیا گیا، صرف لڑکیوں کو نہیں، لڑکوں کو بھی منع کیا گیا، کیونکہ خرابی شروع کہاں سے ہوتی؟ دیکھنے سے شروع ہوتی، نظروں سے شروع ہوتی، نگاہوں سے شروع ہوتی، اور پھر وہ آگے بڑھتی چلی جاتی. تو نگاہوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے. نگاہوں کی حفاظت عزت کی حفاظت کا ذریعہ، عصمت کی حفاظت کا ذریعہ، خاندانوں کی حفاظت کا ذریعہ، نسلوں کی حفاظت کا ذریعہ. تو وَاجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور پھر وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں شامل کر دے، یعنی آخرت میں میرا ٹھکانہ اچھا ہو، مجھے وزڈم ملے، اچھی کمپنی ملے، اچھی شہرت ملے، اور آخری انجام اچھا ہو، نعمتوں بھری جنت ملے جس میں کسی چیز کی کمی نہ ہو. حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بھی انسان کو کئی کامیابیاں ملتی، لیکن وہ سب آنی جانی چیز ہے. اصل کامیابی اس انسان کی کامیابی ہے جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا. تو ہم سب کو اس چیز کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا آخری انجام کیا ہوگا. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری موت کیسے آئے گی، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری قبر کیسی ہوگی، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم حشر کے دن کہاں کھڑے ہوں گے، کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کر راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے. کیونکہ انسان انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے. انسان کے پاس وہی اعمال ہوں گے جو دنیا میں وہ خود کما کے لے گیا یا بعد والوں نے اس کے لیے دعا وغیرہ کی. تو اس لیے ہمیں اس بات کی سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ ہماری وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جنت کی زندگی ہے، وہ ہم سے نہ چھنے، وہ کسی قیمت پر ہم اس سے محروم نہ رہیں. اور پھر وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا، وہاں مجھے شرمندگی نہ ہو، وہاں میری بے عزتی نہ ہو. کیونکہ جو لوگ برے کام کر کے آئیں گے قیامت کے دن سب کے سامنے ان کو شرمندہ کیا جائے. جیسے دنیا میں بھی آپ دیکھیں جس بچے کا رزلٹ اچھا ہوتا ہے اس کو انعام ملتا ہے، اس کو سرٹیفکیٹ ملتے ہیں، اس کو ایوارڈز ملتے ہیں، اور جو بچے پڑھتے نہیں ہیں، نکمے ہوتے ہیں، وہ فیل ہو جاتے ہیں. تو یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے. عزت کس کی ہے؟ عزت اس کی ہے کہ جو کچھ اچیو کرے، اور ذلت اور رسوائی اس کے لیے ہے جو ناکام ہو. تو دنیا میں تو پھر بھی انسان ناکام ہونے کے بعد، فیل ہونے کے بعد دوبارہ کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کی ناکامی کے بعد تو کوئی کامیابی ہے ہی نہیں. اس لیے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے. نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئے گا. دنیا میں انسان ان دو چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور ان دو چیزوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور خصوصاً ماں کو اپنے بیٹوں سے بہت محبت ہوتی ہے. بیٹیوں نے یہ دیکھا ہی ہوگا اور اکثر شکایت بھی کرتی ہیں کہ ہماری ماں جو ہے وہ بھائی سے زیادہ محبت کرتی ہے ہماری نسبت. بہرحال ماں باپ اپنے سبھی بچوں کو چاہتے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کتنا بھی کوئی قابل بچہ ہو، آخرت میں وہ کام نہیں آئے گا، فائدہ نہیں پہنچائے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آئے، قلب سلیم لے کر آئے، جس میں ایمان ہو، تقویٰ ہو، توکل ہو، یقین ہو اللہ کی ذات پر، جس میں امید ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کی خشیت ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت ہو، اللہ سے رہبت ہو، اور انسان ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والا ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرمائے. یہ جو دعائیں ہیں سورۃ الشعراء میں ہیں، شعراء، اور اس کی آیت نمبر 83 سے آن ورڈز ہیں جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے پڑھی ہے. جو بچے ان کو یاد کرنا چاہیں قرآن مجید سے سورۃ الشعراء کی یہ آیات یاد کر سکتے ہیں دیکھ کر. میں اپنی گفتگو کا یہی اختتام کروں گی. اب آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہو یا کوئی سوال ہو یا کوئی بات ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا تو معذرت بند ہو جاتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ بعد میں بھی اس کو فاتحہ کرواتے ہیں
اور بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہ سب پہنچتا ہے مردے کو؟ دعائیں پہنچتی ہیں، عبادت تو ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. دعائیں پہنچتی ہیں، کوئی بھی کرے، کوئی بھی کرے، اپنے اولاد خاص طور پر کرے تو وہ تو پہنچتی ہے. اور قرآن اور اس طرح سے یہ سب عبادت کر کے جو دعا کرتے ہیں وہ دعا فائدہ دیتی ہے انسان کو، لیکن جو عبادت ہوتی ہے وہ عبادت کرنے والے کے لیے ہی ہوتی ہے. لٹکانی نہیں چاہیے پہن کے کوئی بھی چیز، لیکن پڑھنا چاہیے. یعنی تعویذ کیوں پہنتے ہیں انسان؟ تعویذ عام طور پر حفاظت کے لیے پہنا جاتا ہے. تعویذ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا، دشمن یا شر سے بچنے کے لیے. تو وہ پناہ کس طرح لی جاتی ہے؟ اللہ سے دعا کر کے. ہم اگر دیکھیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے لیے بہت سی دعائیں سکھائی ہیں. بہت سی دعائیں ہیں جس میں صبح شام کی اذکار. مثلاً حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 3 دفعہ یہ دعا پڑھتا ہے صبح کے وقت، شام تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دیتی. اسی طرح جو شخص شام کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے 3 دفعہ تو صبح تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی، کوئی سانپ، بچھو، جنات وغیرہ کوئی چیز. اور وہ دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. تو بجائے اس لیے کہ آپ تعویذ لکھ کے لٹکائیں، آپ یہ دعائیں خود سیکھ لیں، خود پڑھیں. اگر یاد نہیں تو کتاب سے دیکھ کے پڑھنا شروع کریں، کچھ عرصے میں یاد ہو جائے گی. انسان کو ایسی دعائیں صرف اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے جب کوئی مصیبت آ جائے. یہ دعائیں عام طور پر بھی نارمل روٹین میں روزانہ پڑھنی چاہیے. اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اسی طرح 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام معوذتین پڑھنا. قل هو اللہ احد 3 دفعہ پڑھنا صبح کے وقت، اور یہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پڑھنا ہوتا ہے. اسی طرح شام میں اندھیرا ہونے سے پہلے پڑھنا ہوتا ہے. قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. جو شخص 3 دفعہ پڑھتا ہے وہ ہر شر سے بچ جاتا ہے، اس کو پھر کسی اور تعویذ کی ضرورت نہیں رہتی. دم جی، کسی کو کوئی دعا پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. پڑھ سکتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو خود بھی دم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رات کو خود کو دم کرتے تھے. کیسے؟ اپنی ہتھیلیوں میں یہ تینوں صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے پھونکتے تھے 3 دفعہ، اور پھر سر سے شروع کر کے جسم کے سارے حصوں پر خود پھیر لیتے تھے. مجھے ہم سب جانتے ہیں کہ غیبت کرنا ہی اچھی عادت نہیں ہے اور غیبت کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی انسان ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے وہ واقعی غلط ہے، تو ہم کسی کلوز ون کو بتا سکتے ہیں صرف اپنی دلجوئی کے لیے. جی، قرآن مجید میں آتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ برائی پر زبان کھولنے کو، بلند آواز سے برے بات کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر یہ کہ جس پر ظلم کیا جائے. مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان سنا سکے کسی کو، اور اس کو سنائے جو اس کو صحیح مشورہ دے اور اس کی دلجوئی کرے، اس کی مدد کرے. وعلیکم السلام. یعنی کہ جو خراب لوگ ہیں ان کی اصلاح کی جائے، لیکن ہر وقت ان کے پاس نہ بیٹھا جائے. جی، آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو بھی حکم ہے نا اس کو ماننا چاہیے. جہاں تک فیس کور کرنے کا تعلق ہے تو آپ دیکھیے قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 میں آتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین
یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی ازواج کو, بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو اور ساری مومن عورتوں کو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیں. یدنین علیہن من جلابیب, جلباب کہتے ہیں بڑی چادر کو, یعنی بڑی چادر جو ہے اس کا گھونگھٹ نکال لیں. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ انسان اپنے چہرے کو بھی نمایاں نہ کرے, اور اس میں مختلف طریقے ہوتے ہیں. ہر دور میں کچھ لوگ یہاں سے اوپر کر لیتے ہیں, کوئی یہاں سے اوپر کر لیتے ہیں. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ احرام والی عورت نقاب نہ پہنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی عورتیں نقاب پہنے گی. ٹھیک ہے جی. اور دوسروں کو بتانا یا تنظیم کر دیا, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, نظر لگ جاتی ہے. اس کا آپ کہتے ہیں کہ کس حد تک نقصان کا باعث ہوتی ہے. کیا واقعی جب یہ ہمیں خوشی کی خبر ملتی ہے تو خوشی سے لوگوں کو بتاتے ہیں؟ جی بعض اوقات نظر تو لگتی ہے, اس میں نظر برحق ہے. خوشی دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے, لیکن جب انسان خوشی ملنے پر سجدہ شکر ادا کر لیتا ہے, شکر ادا کر لیتا ہے, الحمدللہ کہتا ہے, دعا کر لیتا ہے, اور سننے والا بھی برکت کی دعا دیتا ہے, تو انشاءاللہ پھر نظر نہیں لگے گی. جی ڈارک تو کر سکتے ہیں لیکن ان کو یعنی کہ شیپ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ باتیں ویسے تو اسلام میں عورت کی حکمرانی کا حصہ نہیں گئی, لیکن کس حد تک وہ حکومت کے کاموں میں حصہ لے سکتی ہے, مطلب ان میں حکمران یہ وہ کریں ہمیں پتہ نہیں. اس میں دیکھیں کہ ہر ایک انسان کی الگ صلاحیت ہے. جس کے اندر صلاحیت ہے, کوئی قابلیت ہے, وہ واقعی کچھ صحیح کنٹریبیوشن کر سکتی ہے, اپنے علم سے, تجربے سے, ذہانت سے فائدہ پہنچا سکتی ہے, تو اس کو پہنچانا چاہیے. یہ قابلیت کی بنا پر ہوگا. یہ بچی پوچھ رہی ہے کہ جیسے اچانک سے ڈر جاتے ہیں, جنات میرا کالی ایسا کچھ شک ہوتا ہے اس طرح سے. اور آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. آیت الکرسی سے جن بھاگ جاتے ہیں. جو صبح اور شام آیت الکرسی پڑھتا ہے جنات اس کے پاس نہیں آتے. رات کے وقت جو آیت الکرسی پڑھتا ہے تو جنات جو ہیں, نہ صرف یہ کہ جنات بلکہ ہر چیز سے, چوروں وغیرہ سے بھی حفاظت ہوتی. چلیے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.